نحمده ونصلي ونسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم۔ 13 رجب المرجب سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ اس حوالہ سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ عظیم ہستی ہیں جن کو صحابیت کا شرف حاصل بھی ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا داماد ہونے کا شرف حاصل بھی ہے، جن کو حضرت امام حسن و حسین ان کا والد ہونے کا شرف حاصل بھی ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آپ شامل ہیں۔ بے شمار اعزازات ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق چچا زاد بھائی ہونے کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار جنگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے اور اسلام کو فتح ہوئی۔ بالخصوص فتح خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوشش کی لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ کی آنکھیں دکھتی تھیں، حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پہ لگا دیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی اور آپ نے خیبر کو اکیلے جا کر فتح کر دیا۔ یہ آپ ہی کے حصے کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، حضور نے فرمایا کہ جو علی کی طرف دیکھتا ہے اس کا دیکھنا بھی عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے باپ ابو بکر صدیق کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بار بار حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، تک رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا ابا جی میں نے آپ کو آج دیکھا ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھا ہے اور تکتے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سن رکھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میرے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے اہل بیت اطہار کے اندر شامل فرمایا۔ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے اوپر چادر اطہر اوڑی ہوئی تھی، آپ کی چادر میں حضرت امام حسن و حسین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے اور جو ان سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے بغض رکھا۔ تو گرامی قدر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں اپنی وہ بیٹی عطا فرمائی جو بیٹی سیدۃ النساء ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح کے اندر دی، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شیر خدا کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اور یقیناً آپ تھے بھی شیر خدا۔ ایک روایت تاریخ کے اندر ملتی ہے، ایک شخص جو دمشق سے چلا اور مدینہ میں پہنچا، وہ اس نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک
شخص ہے جس کو شیر علی کہا جاتا ہے، سنا ہے، شیر خدا کہا جاتا ہے، سنا ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ وہاں پر آیا اور اس نے مدینے میں آ کر جو ہے وہ پوچھا، بالاتفاق اس کی جو ہے ملاقات حضرت علی پاک سے ہو گئی۔ اس نے حضرت علی سے پوچھا، اے نوجوان مجھے بتائیں کہ شیر خدا کہاں ملیں گے مجھے؟ آپ نے اس سے پوچھا بھئی آپ نے شیر خدا کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، میں اس سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو گرانا چاہتا ہوں، ہرانا چاہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے فرمایا پہلے میرے ساتھ کشتی کرو، اگر تم نے مجھے گرا لیا تو پھر میں تجھے شیر خدا علی تک لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کشتی ہوئی، آپ نے پہلے ہی وار میں اس کو گرا دیا اور گرا کے اس کے گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے آپ نے کہا بتاؤ تمہیں علی کا پتہ بتاؤں؟ اس نے کہا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ تم ہی علی ہو۔ اتنی طاقت آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ بڑے سے بڑے بہادر کے ساتھ بھی دل جمی کے ساتھ لڑتے اور جنگ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تلوار جنگ کے اندر بڑی مشہور تھی، آپ جہاں بھی جاتے آپ کی تلوار حیدری، ذوالفقار حیدری مشہور تھی، آپ اس کو لے جاتے، جہاں پر بھی جاتے اس کو چلاتے تو وہ کفار کے گردنوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد بھی اس تلوار کو سنبھال کے رکھا گیا کہ یہ وہ تلوار ہے جس کو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں نے چھوا ہوا ہے، اس کے اندر برکت اس قدر ہے، جو بھی اس کو اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مطہرہ ہے۔ کیسے؟ جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رشتے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کا اور علی کا نکاح فرشتوں کی محفل میں کر دیا ہے، یہ خوش قسمتی ہے آپ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو جب سنا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ کی زبان اقدس سے، تو آپ نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی پاک سے کر دیا اور آپ اکثر ذکر کرتے تھے حضرت علی پاک کا، یہاں تک کہ جب خطبہ حجۃ الوداع کا موقع آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں سنو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت، میرے اہل بیت کو بھی تھام کے رکھنا اور قرآن کو بھی تھام کے رکھنا، جب تم ان دونوں سے محبت کرو گے تو یاد رکھنا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور کل قیامت کے دن جہاں پر قرآن ہوگا وہاں پر میرے اہل بیت ہوں گے، جہاں پر میرے اہل بیت ہوں گے وہاں پر قرآن ہوگا، گویا تم حوض کوثر پہ جاؤ گے وہاں پر تم قرآن کو بھی پاؤ گے، میرے علی کو بھی پاؤ گے، میری فاطمہ کو بھی پاؤ گے، میرے حسن و حسین کو بھی پاؤ گے، تم جہاں جہاں جاؤ گے میزان پر وہاں پر بھی میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات کو میں کلیئر کرتا چلوں، بعض لوگ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کا ذکر کرتے ہیں مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی آپ کی محبت کا ذکر نہیں کرتے، آپ کو گالیاں دیتے ہیں مثال کے طور پر تو اہل تشیع شیعہ حضرات، اور بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر نہیں کرتے۔ لیکن اہل سنت و جماعت یعنی ہمارا جو طبقہ ہے وہ اہل بیت اطہار کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہے کہ وہ حضور کے گھرانے والے ہیں، گھر والے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ حضور کے در والے ہیں، یعنی ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں در والوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ حضور کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں سب نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کو دین ہمیشہ یاد رکھے گا، سلوٹ مارے گا، ہمیشہ تاریخ کے اندر ان کا اچھا نام لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔